تو خلاصہ کیا نکلا؟ 18 سال تک اس بل کی روشنی میں اگر یہ قانون بن سکتا ہے، کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر ہی نہیں سکتا۔ اگر 18 سال کے بعد کرنا چاہے تو اسے سیشن جج کو درخواست دینی ہوگی، 7 دن کے اندر وہ انٹرویو لے گا اور پھر 90 دن اس کو زیر نگرانی رکھا جائے گا، مذہب کا مطالعہ کروایا جائے گا، اور اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا۔ انکار کی صورت میں مبلغین کے خلاف کارروائی ہوگی، سہولت کاروں کے خلاف کارروائی ہوگی اور انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بل کا ایک اور پہلو بھی ہے، 18 سال کی عمر تک وہ اسلام قبول نہیں کر سکے گا اور اس کے اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب اس سے ایک اور چیز بھی نکلتی ہے، اگر یہ بل قانون بن جاتا خدا نخواستہ، ایک بندہ 18 سال سے پہلے سازش کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے، اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دے اور پھر انکار کر دے، پھر اعلان کر دے، پھر انکار کر دے، پھر اعلان کر دے، پھر انکار کر دے، تو اس کے انکار اور اعلان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اس کے خلاف کارروائی بھی نہیں ہوگی کیونکہ 18 سال سے کم ہے۔ تو یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت بظاہر ارتداد کی ایک صورت پیدا کر کے جو اسلام کی طرف راغب ہونے والے ہیں ان کو بھی روکا جا سکے گا کہ خبردار تم نے اسلام کی طرف نہیں آنا۔ یہ دیکھ لو 18 سال سے کم اپنے بہن بھائیوں کو جو اسلام قبول کر کے واپس مرتد ہو رہے ہیں، چونکہ 18 سال تک اس کے دعوے کو سنا ہی نہیں جائے گا، قانونی طور پر اس کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جائے گا۔ جب وہ قانونی طور پر مسلمان ہی نہیں ہے تو دوبارہ اگر وہ کافر ہو جاتا تو وہ قانونی طور پر مرتد ہی نہیں ہے۔ جب قانونی طور پر مرتد نہیں ہے تو اسلام کے خلاف کسی سازش کا کوئی اس کے خلاف کیس بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی ایک اہم ترین پوائنٹ بھی ہے جس کو عموماً ڈسکس نہیں کیا گیا، اور میں نے بھی آج جمعے میں اس موضوع کو ڈسکس تو کیا ہے، لیکن یہ جو میں ابھی پوائنٹ بتا رہا ہوں میں جمعے کے ممبر پر بھی یہ نقطہ میں ڈسکس نہیں کر سکا بھولنے کی وجہ سے، ورنہ پہلے سے میرے ذہن میں یہ بات تھی۔ تو خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسلامی مملکت میں اسلام کے خلاف کتنی ناپاک اور بدترین سازش ہو رہی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاک سرزمین شاد باد، اس میں یہ قانون بننے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ 18 سال تک کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر ہی نہ سکے۔ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ غالباً اس کا آغاز ہی کیلاش وادی سے ہوا تھا۔ کیلاشی لوگوں پر اسلام کی تبلیغ کرنا، کیلاشی لوگوں پر تبلیغ کرنا دوسروں کے لیے منع ہے کہ وہ کیلاشی لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت نہ دے، کیونکہ کافرستان ہے، وہاں لوگ مسلمان نہیں ہیں کیلاش کے، تو وہاں قانونی طور پر یہ منع ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو اسلام کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، یہ پرائیویٹ این جی اوز، یہ عالمی ادارے، یہ عالمی طاقتیں اور ان کے گماشتے اور ان کی روٹیوں پر ٹکڑوں پر پلنے والے، یہ کس قسم کی سازشیں کرتے ہیں؟ ان کی سازشوں کے 2-3 بڑے عجیب رخ ہیں۔ ایک سازش کا رخ یہ کہ پاکستان میں اسلامی حوالے سے لیجسلیشن ہونے ہی نہیں دی جائے، اسلام کے حوالے سے قانون سازی نہ ہو ایک، اور اگر اسلامائزیشن کوئی قانون سازی اسلام کے مطابق ہو چکی ہے اس کو بے اثر رکھا جائے، اس کو امپلیمنٹ نہ ہونے دیا جائے، اس کی اپلیکیشن نہ ہونے دی جائے، اس کی تطبیق نہ ہونے دی جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کی آپ کو ملتی جلتی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت بھی پھانسی کا سزائے موت کا قانون موجود ہے۔ وہ الگ بات ہے، قصاص پہ ہم پھانسی دیتے ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام میں تو اس طرح موت نہیں دیتے ہیں حد و قصاص کے طور پر، تو قتل ہے، لیکن سزائے موت بہرحال پاکستان کا قانون ہے۔ لیکن آپ عرصہ دراز سے دیکھ لیں، پاکستان میں سزائے موت کا قانون عملی طور پر کالعدم ہے۔ سزائے موت کے جو قیدی ہیں وہ جیل کی کوٹھریوں میں گل رہے ہیں، سر رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن عملاً پھانسی نہیں دی جا رہی، کیونکہ عالمی مالیاتی اداروں کا، عالمی طاقتوں کا دباؤ ہے کہ پھانسی کی سزا کو روکا جائے۔ اس قانون کو ختم تو نہیں کیا جا سکا، لیکن اس کی تطبیق کو روکے رکھا ہوا۔ یہ آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ کس طرح تطبیق کو روکے رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اسلامی قانون بھی ہے، اور واضح مثال لینی ہے تو 295 توہین رسالت کا قانون، آج تک اس قانون کے مطابق کسی کو سزا دے کے اسے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ قانون تو بن چکا ہے لیکن اس پر عمل درآمد موجود نہیں ہے۔
تو یہ ناپاک سازشوں غداروں کی ایک سازش یہ ہوتی ہے کہ اسلامائزیشن ہونے ہی نہیں دی جائے، اور اگر کوئی اسلامی قانون بن چکا ہے اس پر عمل درآمد نہ ہونے دیا جائے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اور تیسری بات کہ اگر اسلامی جو قوانین موجود ہیں انہیں انتہائی خطرناک حد تک بدنام کیا جائے، جیسے توہین رسالت کے اس کو بدنام کیا جا رہا ہے مس یوز کے حوالے سے، کہ جی یہ مس یوز ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو آج میں نے جمعے کے بیان میں بھی کہا، جہاں میرے سامنے جوڈیشری کے لوگ ہوتے ہیں، وکلاء ہوتے ہیں، میں کہا پھر 302 کے قانون کو بھی ختم کر دو، کیونکہ شاید 302 کا قانون سب سے زیادہ مس یوز ہوا ہے۔ قاتل غیر قاتل ہوتا ہے اور غیر قاتل قاتل بن جاتا، تو پھر 302 بھی ختم کر دیں، 307 بھی ختم کر دیں، بلکہ پورے قانون کو اڑا دیں۔ کون سا قانون ہے جس کا مس یوز نہیں ہوتا؟ ملک کو جنگل بنا دے۔ اگر آپ وہاں یہ سمجھتے ہیں مس یوز ہوتا ہے، قانون رہے، قانون پر صحیح عمل درآمد ہونا چاہیے، تو پھر 295C کے بارے میں بھی یہی ایمان رکھیں کہ مس یوز نہیں ہونا چاہیے، صحیح طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو سازشی عناصر کی سازش بتا رہا تھا۔ ایک سازش یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اسلامی حوالے سے قانون سازی نہ ہو، اور دوسرے سٹیپ یہ کہ قانون سازی ہو چکی ہے تو اس پر عمل درآمد نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ اسلامی قانون کو اتنا بدنام کیا جائے کہ ریورس گیئر لگے اور وہ اسلامی قانون آئین سے باہر نکل آئے، اسلامی قانون کے دائرے سے باہر نکل آئے۔ جیسے قرارداد مقاصد، اس کو جب آرٹیکل بنایا گیا آئین کی ایک مستقل دفعہ بنا دی گئی، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے شہید جنرل ضیاء الحق رحمہ اللہ کو۔ شہید جنرل ضیاء الحق، ان کو بہت بڑا کریڈٹ ایک تو جہاد افغانستان کا جاتا ہے، اور اسلامائزیشن کے حوالے سے قرارداد مقاصد جو مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے کاوشوں سے پاس ہوئی تھی، اور ہمارے لوگ خصوصاً علماء اور دیندار طبقہ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو، پاس ہوئی تھی قرارداد مقاصد۔ جناب شعور رکھیے، قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی، دیباچے میں بے جان تھی، پریمبل تھی، پریمبل۔ قانون کا پریمبل کیا ہوتا ہے؟ دستور کا پریمبل ایک محض دیباچہ ہوتا ہے، ایک محض تمہید ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ شہید جنرل ضیاء الحق تھے جنہوں نے جب اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا کلہاڑا اپنے ہاتھ میں لیا، قانون کے تھرو چپکے سے انہوں نے قرارداد مقاصد کو دیباچے سے اٹھایا، قانون کا مستقل حصہ بنا دیا اور اسے مستقل دفعہ بنا دیا۔ کوئی علماء ان کے پیچھے نہیں لگے تھے، یہ ان کی ایمانی روح تھی، وہ سمجھتے تھے کہ اس کو دیباچے میں نہیں ہونا چاہیے، قرارداد مقاصد کو، اس کو آئین کی مستقل دفعہ ہونی چاہیے، اور انہیں بنا دیا۔ پھر ہائی کورٹ کے اندر کیس دائر ہوا، چونکہ قرارداد مقاصد آئین کی دفعہ بن چکی ہے مستقل، لہٰذا صدر مملکت کا وہ غیر اسلامی اختیار ختم کیا جائے جس کے روح سے وہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں مقتول کے ورثاء کی مرضی کے خلاف۔ اور ہائی کورٹ نے بالکل وہی فیصلہ دیا، صدر مملکت کے اختیار کو قرارداد مقاصد جو دفعہ بن چکی تھی اس کی روشنی میں صدر مملکت کا اختیار ختم ہو گیا۔ یہی ہائی کورٹ کا فیصلہ پھر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ریورس ہوا، ریورس گیئر لگا اس کو، اور اللہ تعالیٰ جیسا کیا ویسا بدلہ دے دے، ہم اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ جسٹس نسیم حسن شاہ کی قیادت میں 3 رکنی بینچ بیٹھا سپریم کورٹ کے ججز کا، انہوں نے یہ سوال اٹھایا، ماشاءاللہ قانونی نکتہ اٹھایا، آیا قرارداد مقاصد کی دفعہ کو دیگر دفعات پر فوقیت حاصل ہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ کی حاکمیت کو دیگر دفعات پر فوقیت حاصل ہے کہ نہیں؟ انہوں نے پھر جواب یہ لکھا، اللہ کی حاکمیت والی دفعہ کو دیگر دفعات پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جواب دے کے انہوں نے ہائی کورٹ کا فیصلے کو ریورس کر دیا، ختم کر دیا۔ اب ضرورت ہے ایک لارجر بینچ بیٹھے سپریم کورٹ کے دیندار ججز کا، جو یہ فیصلہ کرے قرارداد مقاصد کی جو دفعہ ہے وہ تمام دفعات پر فوقیت رکھتی ہے، اسی کی روشنی میں تمام دفعات کو دیکھا جائے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہاں بحث میں نے اس لیے لائی کہ سازشی عناصر سب سے پہلے اسلامائزیشن ہونے نہیں دیتے، اگر اسلامائزیشن ہو جاتی ہے تو اس دفعہ کو بے اثر بنا کے رکھتے ہیں اور اس اسلامی قانون کی اس دفعہ کو بدنام کر کے رکھتے ہیں۔ یہ ایم کیو ایم نہیں، قرارداد مقاصد کو قومی اسمبلی میں باقاعدہ یہ قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی تھی، قرارداد مقاصد کو واپس دیباچے میں ڈالا جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ جمہوری ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، 2/3 اکثریت سے آپ کسی بھی قانون کو تبدیل کر سکتے ہیں۔
اگر 2/3 اکثریت سے قرارداد مقاصد واپس ڈپاجے میں چلی جاتی ہے تو کیا آپ اس ملک کے قانون کو اسلامی کہیں گے؟ اس لیے 73 کے قانون کو آنکھ بند کر کے خالص اسلامی کہنے والے ہوش کے ناخن لیں۔ جس قانون کو 2/3 اکثریت سے تبدیل کر سکتا ہے، اللہ ذوالجلال کی قسم، اس قانون کو آپ اسلامی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ ضرور کہیں 73 کے قوانین کے اندر بہت سی دفعات اسلامی ہیں، لیکن اس کو خالص اسلامی کہنا، بہرحال جو کہتا ہے اس کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے، اس کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ ہماری بات بہت لمبی ہو رہی ہے، میں سازشی عناصر کا کردار بتا رہا تھا۔ ایک طرف وہ اسلامک لیجسلیشن جو ہوتی ہے، اسلامی قانون سازی ہوتی ہے، اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور اسلامی قوانین کی تطبیق نہیں ہونے دیتے، اسلامی قوانین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ غیر اسلامی قوانین کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ملک کے آئین کے اندر غیر اسلامی دفعات کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح ملک کے نظام کے اندر غیر آئینی اور غیر اسلامی قوانین کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی جو ناپاک سازش ہے، 18 سال سے کم عمر کا بندہ غیر مسلم ایمان نہیں لا سکے گا، یہ نہ صرف غیر اسلامی بلکہ غیر آئینی بھی ہے، کیونکہ آئین پاکستان کے مطابق کوئی قانون غیر اسلامی نہیں بن سکتا، تو یہ تو پھر غیر آئینی بھی ہوا، غیر اسلامی تو ہے ہی۔ یہ دو طرفہ کوششیں ہوتی ہیں سازشی عناصر کی، لیکن ہم ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ سارا کام چند علماء کے سپرد کر دیا ہے، ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔